الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ معزز خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سجاد مدنی اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ٹی وی ون USA پر ماہ رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام ضیاء رمضان۔ خواتین و حضرات، ماہ رمضان کے بہت سارے پہلو ہیں جن پہ ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بات کریں گے۔ گزشتہ کل ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی جو فضیلت و اہمیت ہے، انفاق فی سبیل اللہ کی جو اسلام میں ترغیب دلائی جاتی ہے، اس عنوان پر بہت تفصیل سے بات کی تھی۔ اور آج ہم رمضان اور قرآن کے تعلق کے حوالے سے پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان میں تلاوت قرآن کا ذوق و شوق بہت بڑھ جاتا ہے۔ مسلمانوں کی مساجد میں تراویح میں ختم قرآن کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور جو مستند علماء ہیں وہ ماشاءاللہ سے روزانہ 1 یا سوا پارے کی تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کی تفسیر کا خلاصہ بھی بیان فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی مبارک مہینے میں قرآن مجید کو آسمان دنیا سے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا تھا۔ تو اسی عنوان پر آج ہم رمضان اور قرآن کے عنوان سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز اور معروف عالم دین، عالمی روحانی شخصیت حضرت علامہ ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب، جو کہ ڈائریکٹر ہیں ضیاء الکرم اسلامک سینٹر نیو یارک کے، اور آپ چیئرمین ہیں ہیومن ریلیف انٹرنیشنل کے۔ میں حضرت کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت نوازش۔ ڈاکٹر صاحب، بلا تمہید عنوان کی جانب آتے ہیں۔ رمضان اور قرآن کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ میں چاہوں گا اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جی علامہ مدنی صاحب، آپ نے ہمیشہ کی طرح آج کے بہت اچھا آپ نے عنوان چنا ہے، اور رمضان اور قرآن کا باہمی تعلق۔ تو اس میں سب سے بڑا تعلق تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ آخری کتاب انسانیت کی جو رہنمائی کے لیے ہے، اس کو اس مبارک مہینے رمضان المبارک میں اتارا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن حکیم کو نازل کیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے کر کے جس آسمانی کتاب کا نزول اس کے لیے اللہ نے یہ مبارک مہینہ چنا ہے، تو آپ اس سے اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں۔ پھر جب قرآن حکیم کا نزول شروع ہوا تو عرب کا جو معاشرہ ہے وہاں جو ہے وہ قرآن مجید نے خود بیان کیا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ نے بالکل ان پڑھ لوگوں میں اپنا عظمتوں کا مالک رسول وہ بھی مبعوث فرمایا، اور قرآن حکیم بھی۔ علامہ بلازری ایک عظیم مورخ گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے فتوح البلدان، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ پورا جو عرب کا مکہ میٹروپولیٹن جو ہے وہ، اور پھر ارد گرد کے علاقوں میں ایک پرائمری سکول بھی نہیں تھا، کوئی کالج نہیں تھا، کوئی لائبریری نہیں تھی، بیسک کسٹمری ایجوکیشن، رسمی رواجی تعلیم تھی۔ پورا مکہ اور اس کے گرد و نواح جہالت کی گٹاٹوپ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان حالات میں اللہ رب العزت نے یہ کتاب مبین قرآن حکیم اس کا نزول فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منیر کے اوپر۔ اور دوسرا تعلق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قرآن حکیم کی تلاوت، اور خاص کر کے پھر جو ہے رمضان میں اس میں اور زیادہ اضافہ فرما دیتے۔ ویسے تو ہر رات کو قم اللیل الا قلیلا، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا میرے محبوب دن کے کام کاج ہوتے ہیں، آپ راتوں کو بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ آہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے 14ویں کے چاند محبوب، آپ کا کے اوپر یہ قرآن اس وجہ سے تو نہیں اتارا، مگر حضور کا قرآن مجید سے محبت کا یہ عالم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم جو ہے اس کی تلاوت فرماتے تھے، نمازوں میں بھی اور رات کو جو قیام فرماتے اس میں بھی۔ تو رمضان المبارک میں پھر حضرت فاروق اعظم کے دور میں حضور نے تو 3 دن نماز تراویح میں جو ہے قرآن سنایا، تو صحابہ کا ذوق و شوق دے کر فرمایا کہیں امت پر یہ فرض نہ ہو جائے، آسانی میں رکھا۔ تو عہد صدیقی میں ایسا ہوا، تو عہد فاروقی میں جا کر حضرت عمر نے دیکھا کہ لوگ سستی کر رہے ہیں، تو آپ نے حضرت ابی ابن کعب کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ قرآن مجید سنائیں اور صحابہ ان کے پیچھے قرآن سنیں۔ فرام دیٹ ٹائم انٹل رائٹ نو
تمام مسلم ورلڈ کے اندر مساجد کے اندر وہ جو حافظ قرآن ہے وہ سنت رسول، سنت ابی ابن کعب اس کی ادائیگی کرتا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے سامعین وہ قرآن مجید سنتے ہیں۔ اور پھر بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین میرے ساتھ قرآن حکیم کا دور کرتے تھے، اور حضور کی اس سنت کی اتباع میں حافظ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور سامع اس کی سماعت کرتے ہیں۔ تو سنت رسول بھی اور سنت جبریل دونوں ادا کی جا رہی ہوتی ہیں با یک وقت رمضان کی راتوں میں مساجد کے اندر، اور مسلمانوں کا ذوق و شوق اس میں بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کیا کمال کی ماشاءاللہ آپ نے گفتگو فرمائی ہے، لیکن میں ایک عجیب مخمصے کا شکار ہوں۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان کی تلاوت قرآن سے محبت اور ان کا جو تعلق تھا وہ آپ نے بیان فرمایا، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں، ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ ہم کلچرل مسلمان بن کر رہ گئے ہیں۔ قرآن مجید ہمارے گھر میں سب سے اونچے طاق پر رکھ دیا جاتا ہے، اور رمضان میں ہمیں اس کی زیارت نصیب ہوتی ہے، یا پھر بیٹی کی شادی کے موقع پر اس کے سائے میں بیٹی کو رخصت کیا جاتا ہے۔ میں کانگریس لائبریری بھی گیا، میں کولمبیا یونیورسٹی کی لائبریری کو بھی میں نے وزٹ کیا، اور اس کے علاوہ لائبریری آف نیو یارک میں بھی گیا۔ وہاں پر ان اقوام نے قرآن مجید کے بہت سے قدیم نسخے جمع کیے ہوئے ہیں، اور اس کی بہت سی تفاسیر یہاں ریسرچ کے لیے موجود ہے، اور اس پہ مستشرقین نے بھی بڑا کام کیا ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک ڈچ رکن پارلیمنٹ جو کہ اسلام کے خلاف مہم چلاتے تھے، آپ نے بھی نماز جمعہ میں ایک مرتبہ ان کا ذکر کیا تھا، پھر میں نے ان کا انٹرویو بھی سنا، وہ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کے بعد ایمان لے آئے۔ اب وہ پوری دنیا میں اسلام کی تبلیغ میں مصروف عمل ہیں، جبکہ ہمارا یہ حال ہے کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے ہمیں دکھایا ہوتا، عمومی طور پہ ہمارا قرآن سے تعلق کمزور پڑ چکا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ بالکل درست آپ نے تجزیہ فرمایا کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ قرآن حکیم سے محبت اور اس کو ادب کا پہلو تو ہے کہ، لیکن قرآن مجید جو اللہ کا میسج ہے، جو کوڈ آف لائف ہے، جو ضابطہ حیات ہے، جو دستور زندگی ہے، جو زندگی کے راستوں پر چراغ ہے، روشنی ہے، ہم اس کو اس حد تک انڈرسٹینڈ نہیں مسلمان کرتے جو اللہ کا میسج ہے۔ اب دو پہلو ہیں، ایک تو قرآن مجید کی تلاوت، اور یہ بھی بڑی ضروری ہے کیونکہ قرآن مجید کو بار بار پڑھنے سے حضور نے فرمایا کہ الف لام میم، الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے، جو پڑھتا ہے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک پہلو تو رمضان میں تلاوت کو بڑھانا چاہیے، اس میں تو کوئی جو ہے دوسری رائے نہیں ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی قرآن کی تلاوت کریں اور ختم قرآن وہ اپنے گھروں میں کریں۔ حضور کے ارشاد مبارک کا مفہوم ہے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، نماز عبادت سجدے اور تلاوت سے اس کو آباد کرو۔ تو تلاوت کرے۔ ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مجھے وصیت کچھ نصیحت فرمائیں، ایڈوائز کیجئے، تو حضور فرماتے ہیں کہ پائٹی، تقوی، فیئر آف گاڈ، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو۔ وہ کہتے ہیں زدنی یا رسول اللہ، او Allah's prophet can you advise me more؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علیک بتلاوت القرآن، تو قرآن کی تلاوت کیا کر۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ تو حضور فرماتے ہیں فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَظُهْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، کہ یہ تیرے لیے زمین کے اندر نور ہوگا، یعنی زمین کے اوپر بھی، مگر زمین کے اندر قبر میں انسان جاتا ہے تو قبر کے اندھیروں کو قرآن کی تلاوت دور کرے گی، اور قرآن کی تلاوت کا نور وہاں موجود ہوگا، اور آسمانوں میں تیرے لیے خزانہ ہوگا۔ جو ہماری بیٹیاں اور بہنیں یہ مختلف کریمیں استعمال کرتی ہیں چہرے کو خوبصورت کرنے کے لیے، گلو لانے کے لیے، تو سب سے زیادہ جو گلو آ سکتا ہے وہ تلاوت قرآن سے آ سکتا ہے۔ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کا اندر روشن ہوتا ہے، تو آپ کے چہرے پر بھی اس کی روشنی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے کر کے ایک پہلو۔ دوسرا پہلو جو آپ نے فرمایا اس کو سمجھنا، تو یقیناً اس کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ محبوب کا خط تو چوم کر آنکھوں پر لگا کر رکھ دیں، کوئی پوچھے جی یہ کیا، جی محبوب نے خط لکھا ہے، بھئی کہا کیا ہے محبوب نے، تو جی وہ تو نہیں پتا، تو یہ کتنی محرومی ہوگی اس مطلوب، اس محبوب حقیقی، اس مسجود حقیقی، اس مطلوب حقیقی، اس رب کریم کے اس میسج کو ہمیں سمجھنا بھی چاہیے۔ اور آپ نے بڑی اچھی بات کی، ڈچ پارلیمنٹ کا ممبر جورم وین کلیوریئن، وہ قرآن کی جو آئیڈیالوجی ہے اس نے اس کو جکڑا کہ اس نے کہا کہ تم پراپیگنڈا کرتے ہو کہ قرآن از اے بک آف پائزن، نو قرآن از اے مینیفیسٹو
فار آئیڈیل اینڈ اسپرچل لائف، اس نے کہا ایک مثالی روحانی زندگی گزارنی ہے تو قرآن کو پڑھو، قرآن تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے گر سکھاتا ہے اور تمہاری دونوں جہانوں کو کامیاب کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، وقت ہوا ایک وقفے کا، جب بریک سے واپس لوٹیں گے گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ بریک سے پہلے قرآن مجید کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کی برکت اور اس کے آفاقی پیغام کے حوالے سے ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب سے ہماری گفتگو جاری تھی۔ ہمارے نمبرز آپ کی اسکرین پر آ رہے ہیں، آپ چاہیں تو پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اور موضوع کے مناسبت سے آپ ہم سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، قرآن یقیناً جو ہے وہ ایک آفاقی کتاب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آخری جو ہے وہ کتاب ہے، انسانیت کے نام جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، یہ اس کی فائنل جو ہے ایک شکل ہے۔ تو قرآن مجید کا سابقہ جو الہامی کتابیں ہیں ان کے ساتھ جب کمپیریزن کرتے ہیں تو یقیناً یہ بات تو ہمارے علم میں ہے کہ قرآن جو ہے اس میں قیامت تک کے لیے ایک نقطے کی بھی جو ہے وہ تبدیلی نہیں کی جا سکتی، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، جبکہ بقیہ جو الہامی کتابیں ہیں ان کا جو کلام ہے وہ کسی حد تک کمپرومائز ہو چکا ہے۔ لیکن اگر کوئی غیر مسلم اگر ہمارا پروگرام دیکھ رہا ہے، کیونکہ بر صغیر پاک و ہند سے اردو بولنے اور سمجھنے والے یا ہندی بولنے اور سمجھنے والے بہت سے ناظرین ہیں جو کہ اسلام سے دلچسپی رکھتے ہیں، تو آپ قرآن مجید کا اگر دیگر الہامی کتابوں سے کمپیریزن کریں تو کیا اس کی خصوصیات ہیں، کون سے ایسے تفردات ہیں جو قرآن کو خاص بناتے ہیں؟ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا کہ یہ قرآن مجید کا امتیاز ہے کہ یہ 1500 سال سے جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئے وہ آج تک موجود ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں آئی۔ ہم بھئی کہ مسلم جو ہے تمام ڈیوائن بکس کے اوپر بلیو کرتے ہیں اور ہماری یہ بنیادی عقائد میں شامل ہے کہ ہم تورات کے اوپر، زبور کے اوپر، انجیل کے اوپر اور دیگر جو آسمانی صحیفے اترے ان سب کے اوپر بلیو کریں اور ہم ان کو حق مانتے ہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ سابقہ جو آسمانی کتابیں ہیں وہ تحریف کا شکار ہو گئی ہیں، وہ ایگزیکٹ میسج نہیں رہا جو ان پیغمبروں کے اوپر اللہ پاک نے نازل کیا، بلکہ بعد کے لوگوں نے اس کے اندر بڑی امینڈمنٹس کر دیں، تو اس کی جو اوریجنل شیپ ہے بگاڑ دی، خدا کا پیغام نہ رہا، مین میڈ چیزیں آ گئیں۔ اور اب مجھے نیو یارک میں رہتے ہوئے بڑی یہ بات حیرانگی ہوتی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ آسمانی کتابوں کا دعویٰ ہے کہ جی آسمانی کتاب ہے اور ہر سال اس کا ریوائزڈ ایڈیشن آتا ہے کہ جی اس پچھلے سال کا جو ایڈیشن تھا اس کی غلطیاں ہم نے دور کر دی ہیں، یعنی کلیم یہ ہے کہ بک آف گاڈ ہے اور مین میڈ اس کے اندر امینڈمنٹس آ رہی ہیں، جبکہ قرآن مجید کو آپ کھولتے ہیں تو پہلی سورہ فاتحہ کے بعد پھر آگے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا یہ ہے وہ ذی شان کتاب جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہر قسم کی امینڈمنٹ، ہر قسم کے تغیر اور تبدل سے پاک ہے۔ پھر قرآن مجید نے ایک چیلنج کیا بہت بڑا، اور یہ چیلنج کا جواب 1500 سال میں کوئی شخص نہ دے سکا۔ یہ جو قرآن ہم نے مصطفیٰ کے قلب مبارک پر نازل کیا ہے، اگر اس کے کلام الہی ہونے پر تمہیں شک ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو تو اس سے آگے پھر قرآن کی پریڈکشن آ گئی ہے، لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو وَلَن تَفْعَلُوا you shall never be able to do that۔ اور یہ چیلنج کہ تم قرآن کی ایک صورت کا بھی مقابلہ نہ کر سکو گے، جس طرح یہ ولید بن مغیرہ کو تھا اسی طرح یہ شیکسپیئر کو بھی یہ چیلنج تھا، یہ کارل مارکس کو بھی تھا، یہ لیلن کو بھی تھا، یہ اسٹالن کو بھی تھا، یہ موزے تنگ کو بھی تھا، یہ رسل کو بھی تھا، یہ جو ہے وہ نٹشے کو بھی تھا، دنیا کے تمام اورنٹیلسٹ ان کو یہ چیلنج تھا کہ اگر تم کو قرآن کے کتاب الہی اور میسج آف گاڈ ہونے میں شک ہے تو ایک صورت بنا کر لیا ہو۔ 1500 سال سے اورنٹیلسٹ مستشرقین ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، سارے وسائل خرچ کر کے بھی قرآن کی ایک آیت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکے، بلکہ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ جو ہے وہ فرینچ سائنٹسٹ جو ہے وہ قرآن اور بائبل اور ماڈرن سائنس کا کمپیریزن کرتا ہے، اور کمپیریزن کرنے کے بعد کہتا ہے
کہ ویئر ایز مونومنٹل ایررز آر ٹو بی فاؤنڈ ان بائبل، کہ میں نے بہت ساری غلطیاں بائبل میں سائنٹیفک پائیں، لیکن جب میں نے قرآن حکیم کو سائنٹیفک پیرامیٹرز کے اوپر دیکھا تو آئی کوڈ ناٹ فائنڈ آؤٹ اے سنگل ایرر ان ہولی قرآن. مجھے قرآن حکیم کے اندر ایک غلطی بھی نہیں نکلی. I stopped, I asked myself. وہ کہتا ہے کہ میں رکا اور میں نے رک کر اپنے آپ سے یہ کوسچن کیا. اس کی کتاب ہے فرینچ سائنٹسٹ کی دا بائبل دا قرآن اینڈ ماڈرن سائنس. وہ کہتا ہے میں نے سوچا کہ 7ویں صدی عیسوی میں وہ سائنسی حقیقتیں جو آج ثابت ہو رہی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتا دی تھی. سبحان اللہ. اور یہ بیان کرنے کے بعد کہتا ہے کہ مغرب کی دنیا سن لے، میں قرآن کی صداقت کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں، میں خدا کی کبریائی اور وحدانیت کا اعلان کرتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کرتا ہوں، میں قرآن کی کتاب الہی ہونے کا اعلان کرتا ہوں. تو اس اعتبار سے کر کے قرآن کی حقانیت جو ہے وہ روز روشن کی طرح عیاں ہے. سبحان اللہ. معزز خواتین و حضرات، آپ نے قرآن کا جو اعجاز ہے وہ آپ نے علامہ صاحب کی زبانی سنا، اور یقیناً ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تربیت دیں. علامہ صاحب کی جانب اگلا سوال میں بڑھاؤں گا. علامہ صاحب ماشاءاللہ نیو یارک سٹی میں آپ کا دینی ادارہ ضیاء الکرم اسلامک سینٹر قرآن کے پیغام کو عام کرنے کے لیے مصروف عمل ہے. ماشاءاللہ ہمارے ناظرین جب چاہیں وہاں آ کر اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں. اور میرے لیے بات بڑی حیرت کا سبب تھی کہ وہاں سے ایک امریکن معاشرے میں پلنے بڑھنے والے بچے نے قرآن مجید حفظ بھی کیا. ویسے تو بہت ساروں نے کیا ہے، لیکن آج کل آپ کے ہاں جو نوجوان تراویح پڑھا رہے ہیں وہ آپ کے شاگرد ہیں اور انہوں نے ضیاء الکرم سے حفظ کیا ہے. تو آپ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو کیا پیغام دیں گے کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینے کے حوالے سے، یا انہیں اگر وہ حافظ بنانا چاہتے ہیں تو وہ کون سے اقدامات اٹھا سکتے ہیں؟ اور مختصراً جو ہے میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ اسی کے اندر ہمیں کون سی تفاسیر پڑھنی چاہیے، اس جانب بھی آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. جی، آپ کے سوال کے 3 حصے. ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا بھی بڑا ضروری ہے کہ قرآن پاک کی انڈرسٹینڈنگ ہو، اس کے پیغام کو سمجھیں اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور تفسیر بھی ضرور پڑھیں گے. اس میں اللہ کا جو ہے وہ میسج کیا ہے، اللہ کا پیغام کیا ہے. قرآن ڈائریکٹ انسانی ضمیر اور ذہن کو ایڈریس کرتا ہے، تو آپ پڑھیں. حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے ضیاء القرآن، جو 5 جلدوں میں ہے، بڑی آسان فہم ہے. آپ یہ آن لائن ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، منگا بھی سکتے ہیں، اور یہ اگر آپ کے گھر میں ہو تو یہ آپ قرآن فہمی میں مددگار ثابت ہوگی. حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جامعہ نعیمیہ کراچی سے، ان کی تفسیر ہے تبیان القرآن. اس کو بھی اگر آپ اپنے مطالعہ میں رکھیں تو قرآن مجید کوئی انڈرسٹینڈنگ میں، ایکسپلینیشن آف ہولی قرآن میں آپ کی معاون ثابت ہوگی. دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ بچے یہاں کے جو گرو جنریشن مسلم ہو رہی ہیں ان کا قرآن سے تعلق کیسے ہو سکتا ہے. تو علامہ صاحب مدنی صاحب، میں عرض کروں گا کہ میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگوں نے آن لائن بچے لگائے ہوئے ہیں. جی ہمارے بچے آن لائن پاکستان اور انڈیا میں پڑھ رہے ہیں. میں ان کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ آن لائن کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، آن لائن انجینئر نہیں بن سکتا، آن لائن وکیل نہیں بن سکتا. آن لائن قرآن کس طرح پڑھ سکتا ہے؟ بچہ صرف لفظی لرن نہیں کرتا، بچہ استاد کا اٹھنا بیٹھنا لرن کرتا ہے، بچوں سے لرن کرتا ہے، ماحول سے لرن کرتا ہے. ہم نے جب ضیاء الکرم اسلامک سینٹر بنایا ایک شراب خانے میں، تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے جو ہے وہ بچوں کے ساتھ ناظرہ، حفظ اور عالم کلاسز شروع کر دی. اور اس وقت ضیاء الکرم اسلامک سینٹر کے اندر جو بچہ قرآن پاک سنا رہا ہے وہ ہمارے پاس آیا. اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ بچہ جو ہے اس نے ناظرہ قرآن پڑھا، پھر وہ حفظ شروع کیا، اور الحمدللہ اس وقت ریگولرلی وہ سکول بھی جا رہا ہے اور تراویح میں قرآن پاک سنا بھی رہا ہے. یہ اگر آن لائن پڑھتا تو یہ پاسبل نہیں تھا. یہ استاد کے سامنے بیٹھ کر پڑھنے کی برکت ہوئی کہ اس نے قرآن مجید ناظرہ بھی پڑھا اور حفظ بھی پڑھا. تو امریکہ میں رہنے والے میں فیملیز کو کہوں گا کہ وہ اپنے بچوں کو مساجد میں بھیجیں، اسلامک سینٹرز میں بھیجیں، امام صاحب کے پاس بھیجیں، وہاں وہ ناظرہ بھی قرآن پڑھیں اور قرآن جو ہے وہ حفظ بھی کریں. میں اس کا ایک جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ عرض کروں گا، امریکہ سے ایک ڈیڈ باڈی جاتی ہے پاکستان میں، اور اس شخص کا کل ہوتا ہے. جب کل پر قرآن ختم کل ہوتا ہے تو لوگ اسپارے پڑھ رہے ہیں. اس کا اپنا بیٹا جو ہے وہ ایک ناول پڑھ رہا تھا.
تو لوگوں نے حیرت سے پوچھا، اور وہاں تو کرٹیسزم پاکستان میں زیادہ ہوتا ہے، انہوں نے کہا تیرے باپ کا کل ہے، تیرے والد صاحب کے اصالِ ثواب کے لیے لوگ جمع ہیں، وہ سپارے پڑھ رہے ہیں اور تم ناول پڑھ رہے ہو۔ بڑا جواب جو اس نے دیا جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ اللہ اس نے اکبر، کہا اگر میرے باپ نے امریکہ میں مجھے قرآن پڑھایا ہوتا نا تو آج میں قرآن پڑھتا، اللہ میرے اکبر، باپ نے مجھے دنیا کا علم سکھایا، قرآن تو پڑھنا مجھے نہیں سکھایا تو میں قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا۔ تو اگر آپ اپنے بچوں کو صرف دنیا، اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کی تعلیم دیں گے، مرنے کے بعد بیالوجی قبر پر نہیں پڑھیں گے، فزکس نہیں پڑھیں گے، کیمسٹری نہیں پڑھیں گے، جب وہ قرآن پڑھے ہوں گے تو آپ کی قبروں پر اور آپ کے اصالِ ثواب کے لیے یاسین، سورہ ملک اور واقعہ پڑھیں گے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ ہمارے ناظرین نے آج مجھ سے پوچھا تھا کہ میں رزق سے متعلق آپ سے وظیفہ پوچھوں، لیکن پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ گیا ہے۔ جلدی سے میں چاہوں گا کہ رزق میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ تجویز فرما دیں۔ جی، رزق میں برکت کے لیے سب سے زیادہ تو یہ ہے کہ جو لوگ رزق کی تنگی کا شکار ہیں وہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، صحیح، باوضو رہیں، جی اور کثرت کے ساتھ کلمہ استغفار، استغفر اللہ و اتوب الیہ، جی قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بھی اللہ کا وعدہ بھی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ جو شخص کلمہ استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، روزانہ آپ 200 مرتبہ، 500 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ یہ پڑھے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار کو بہتر کرے گا اور آپ کے رزق کی جو تنگی ہے اس کو دور فرما دے گا۔ پھر حضور کی جو دعا ہے وہ بھی ضرور پڑھیں، اللہ مکفن بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہ تعالیٰ مجھے حرام سے بچا کر حلال کے ذرائع میرے لیے پیدا فرما دے۔ اور فجر کی نماز اور مغرب کی نماز کے بعد جو ہے وہ سورہ واقعہ اور سورہ طارق یہ آپ نے پڑھنی ہے اپنے گھروں میں۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ واقعہ ایک مرتبہ اور سورہ طارق ایک مرتبہ، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کاروبار کی جو بندش ہے، جو رزق کی کمی ہے، جو کاروبار نہیں چل رہا، جو جاب لیس ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کرے گا۔ تو کلمہ استغفار اور سورہ واقعہ اور سورہ طارق اور ساتھ یہ جو حضور کی دعا ہے پڑھنے سے انشاءاللہ رزق کی تنگی کے مسائل دور ہو جائیں گے۔ اس کے تعویذ بھی ہوتے ہیں، وہ بھی دیے جا سکتے ہیں جب کوئی رابطہ کریں گے انشاءاللہ، لیکن یہ کلمے پڑھیں اپنے گھروں میں، اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرمائے۔ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان سجاد مدنی کو اس دعا، اس امید یقین کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ ناصر۔